اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة النبي إسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من الإطاق الأول وهن من ثلاثي. رواه البخاري رحمه الله تعالى. اب حسن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس سند کے ساتھ سمعت عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ، اور یہ قاعدہ ہے محدثین کے نزدیک اگر عبداللہ کو صرف عبداللہ ذکر کریں تو مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں. یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنا جلیل القدر صحابی ہیں اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام تفقہ فی الدین عطا فرمایا تھا کہ اگر صرف عبداللہ، ورنہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عباس تو آگے نام ہوگا. اگر صرف عبداللہ آئے تو مانا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جو آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت بنو اسرائیل، سورت کہف، سورت مریم، سورت طٰہٰ، سورت انبیاء ہن من الإطاق الاول، یعنی سب سے پہلے اترنے والی صورتیں ہیں کیونکہ یہ ساری سور مکیہ ہیں. اور اوائل ما انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور فرمایا وہن من تلادی، اور میری کمائی، تلادی کا معنی میرا سرمایہ، یعنی میری کمائی جو ہے ساری زندگی کی وہ گویا یہی صورتیں کہ ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبر رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمتیں رکھی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں عظیم الشان میں حکم جمع ہو گئی. اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ھذا تنبیہ من اللہ عز وجل علی اقتراب الساعۃ ودنوها وان الناس فی غفلۃ عنہا لا یعملون لها ولا یستعدون من اجلها. اللہ نے فرمایا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کیا معنی؟ یہ تنبیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ قیامت قریب ہو گئی، قیامت قریب آ رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہیں. کیا معنی؟ یعنی لا یعملون لها، کوئی آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، اس کے لیے عمل نہیں کر رہے، اس کے لیے اعمال صالحہ کی محنت نہیں کر رہے. تو جو لوگ بس تیاری نہ کریں وہ امتحانوں میں کامیاب تو نہیں ہوتے. تو آخرت کے لیے بھی بندہ تیاری کرے. کیسے تیاری کرے؟ گناہوں سے توبہ کرے، اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، معاصی سے، منکرات سے،
فوائد سے، آثام سے، اور اسی طرح اگر حقوق العباد ہیں تو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی لیے یہ حکم ہے کہ کسی بندے کا کوئی پتہ نہیں، لازم ہے کہ ہر بندہ اپنی وصیت جو ہے وہ لکھ کر اور اس پہ باقاعدہ گواہ بنا کر اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کیوں؟ اور روزانہ کوئی تبدیلی ہو تو اس میں کر دیا، کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی کا قرض ہے، کسی سے قرض لینا ہے، اور اسی طرح کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اپنی وصیت، کیوں انسان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں، تو اس لیے اللہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ وقال النسائي حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش نبي صالح نبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم في غفلة معرضون۔ کیا مانا؟ انہوں نے فرمایا فی دنیا، کہ دنیا میں کھو گئے ہیں۔ جب آدمی دنیا میں کھو گیا تو غفلت میں خود بخود پڑ گیا، کیونکہ دنیا تو ہے ہی لذت والی چیز ہے۔ جو دنیا کی لذتوں میں کھو گیا وہ اللہ کے احکام سے غافل ہو گیا، ہر وقت اس کو دنیا، مال، پیسہ، حوث میں لگا ہوا ہے اور آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت بھی دی ہے اور آخرت کا فکر بھی ہے، ماشاءاللہ ان کی ہر وقت خیرات، صدقات، مساجد، مدارس، دین کے کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں تاکہ ساتھ آخرت کی تیاری بھی ہو۔ وقال تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، جیسے اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم گویا آ چکا، جلد بازی نہ کرو۔ کافر کہتے تھے نا جی کہاں ہے قیامت، کہاں ہے عذاب، لے آؤ، تو اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم گویا کہ آ چکا ہے۔ جب اللہ فرماتے تو انہیں شک نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا، قیامت قریب آ چکی، چاند دو ٹکڑے ہو چکا، اور کافر جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں۔ وقت روى الحافظ بن اسحاق في ترجمة الحسن بن هاني أبي نواس الشاعر أنه قال أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العطايا يقول الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحنوا۔ اس طرح حضرت حافظ ابن عساکر نے حسن ابن ہانی جن کی کنیت ابی نواز تھی فرمایا کہ وہ سب سے بڑا شعر کہنے والا، انہوں نے کہا شیخ طاہر سے جن کی کنیت ابو العطاہیہ تھی، انہوں نے فرمایا الناس فی غفلاتہم، لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، وروح المنیۃ تطحنو، اور موت کی چکی جو ہے وہ چل پڑی ہے، وہ دانے پیس رہی ہے۔ موت کی چکی تو گھوم رہی ہے نا، جو دانہ آ رہا ہے پس رہا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو نہ خدا یاد ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، بلکہ کتنی بد نصیبی ہے کہ حرمین میں رہتے ہوئے آدمی نماز سے محروم ہے، یعنی سرزمین حرم میں رہتا ہو، مکہ اور مدینہ میں رہتا ہو اور جماعت نصیب نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، آپ کی اولادوں کو، ہر مسلمان کی اولاد کو ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ صراط مستقیم پہ چلائے، اللہ ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر دے۔ اللہم حبب الیہم الایمان، کتنا پیاری دعا، اللہم حبب الیہم الایمان وزینہ فی قلوبہم وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان اللہم اجعلہم من الراشدین۔ دعا مانگا کریں، کیونکہ کوئی گھڑی ہوتی ہے رحمت کی، بس آدمی کی زبان سے لفظ نکلتا ہے کام بن جاتا ہے، تو اس لیے اولادوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور ان سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو درگزر کریں، ان کو معاف کریں،
معافی کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں نا، یہ برداشت کا دور ہے، اس میں برداشت کرنا پڑے. ہم چاہیں کہ ہماری بیوی 100% ہمارے خیالات سے متفق ہو، مشکل ہے. ہم چاہیں کہ ہماری اولادیں 100% ہماری فرمان پہ چلیں، بہت مشکل ہے. تو اس لیے تھوڑا لچک ہو آدمی میں، معافی کا جذبہ ہو. تم بھی تو ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے ہو نا، معافی مانگتے ہو، دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ ہمیں کیسے معاف کریں؟ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم کسی کی بات چھوٹی سی بھی ہو، غلطی ہو، زبانی کلامی، تو معاف نہیں کرتے، اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں. اللہ فرماتے ہیں بڑا عجیب آدمی ہے، خود تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے معافیاں مانگتا ہے. اس لیے درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا، کہ اللہ نے فرمایا معاف کر دو، درگزر کرو، اعراض کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین کی بات نہ کرو، دین کی بات بھی کرو، لیکن نرمی کے ساتھ، سختی کا پہلو اختیار نہ کرو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں بس اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور دعائیں کرو، کیونکہ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے. سلاح المؤمن الدعاء. مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ بس دعا ہے. جب رب راضی ہو گیا تو بندے کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ موٹی سی بات ہے نا. اگر اللہ راضی ہو جائے تو ساری دنیا مل کر بھی ہمیں ایک بال کا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. فقیل له من أين أخذ هذا، ان کو کہا گیا کہ اس شاعر نے یہ شعر جو ہے کہاں سے استدلال کیا. انہوں نے فرمایا اس آیت مبارک سے، من قول اللہ تبارک و تعالی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ورا في ترجمة عامربية من طريق موسى بن عبيد العابدي عن عبد الرحمن بن زيد بن سلمة النبي عن رضي أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مصواه وكلم فيه رسول الله، فجاءه الرجل وقال إني استقطعت من رسول الله واتني في العرب وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر لا حاجتي في قضيتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے عامر ابن ربیعہ کے قصے میں کہ ان نزل به رجل من العرب، عرب سے یعنی کوئی عرب ان کے مہمان ہوئے، تو حضرت عامر نے ان کا بڑا اکرام کیا، احترام کیا، اور حضور پاک کی خدمت میں بھی ان کے لیے سفارش. فجاءه الرجل، وہ آدمی پھر آیا، اس نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے ایک وادی، زمین کی وادی مانگی ہے کہ وہ دے دیں تاکہ اس میں ہم کام کریں اور ہمارے قبیلہ اور ہمارے بچے کھائیں. حضور نے دے دی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس وادی میں سے کچھ زمین کا ٹکڑا تمہیں بھی دے دوں، کیونکہ تم نے میرا بڑا احترام کیا، اکرام کیا، حضور کو سفارش کی، تبھی تو مجھے ملی ہے جی. تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے بھی اس سے کوئی ٹکڑا دے دوں. آپ نے فرمایا بھائی مجھے تو نہیں چاہیے تیری زمین کا ٹکڑا، اللہ کا قرآن آج نازل ہوا ہے جس نے ہمارے دماغوں کو ہلا ڈالا ہے، ہم نے تو ہر چیز کی لذت ہی چھوڑ دی ہے. اور وہ یہی آیت تلاوت فرمائی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اس لیے یاد رکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ آدمی یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ساعتاً الی ھذا و ساعتاً الی ھذا، کہ کچھ دیر اپنا دنیا میں بھی کام کرو لیکن زیادہ فکر جو ہے وہ دین کا رکھو، آخرت کا فکر زیادہ کرو کہ ہم نے وہاں زیادہ رہنا ہے، دنیا میں تو تھوڑا رہنا ہے. دیکھو نا، اب ایک آدمی نے کسی جگہ 2 دن گزارنے ہوں، وہ زیادہ فکر نہیں کرتا، وغیرہ چھوڑو یار یہاں 2 دن رہنا ہے، کوئی ہوٹل لے لو یار، بچہ بڑا جیسا ملے لے لو، 2 دن تو ہے گزر جائے. اگر کسی آدمی نے 2 مہینے رہنے ہو، کہ نہیں یار دیکھ بھال کے جگہ لینا، 2 مہینے رہنا ہے، ذرا ماحول دیکھنا، سڑک کیسی ہے، دائیں بائیں ہمسائے کیسے ہیں، اور کوئی خطرے والی جگہ تو نہیں ہے، سیف ہے، محفوظ ہے، تو فکر کرتا.
تو اس لیے جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کا اتنا فکر کرو. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، تجارت کرو، کاروبار کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا استعمال کرو، گھر والوں کی عزت کرو، ان کو بھی اچھا کھلاؤ پلاؤ. اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن دین کو نہ بھول جاؤ، آخرت کو نہ بھول جاؤ، ساتھ ساتھ آخرت کا بھی فکر کرو. اسی لیے میں نے کئی دوستوں سے کہا اور بعض کو اللہ نے توفیق بھی دے دی، ان کی سمجھ میں میری بات آ گئی تو بعد میں انہوں نے مجھے خط لکھے کہ جی الحمدللہ آپ کے کہنے سے اللہ کی رحمت سے بڑا اچھا کام. میں کئی دفعہ یہاں رہنے والے ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں، بھائی مدرسہ بنانا بڑا مشکل کام، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. مدرسہ بنائیں، پھر طلبہ آئیں، پھر ان کے رہنے کی جگہ، ان کا کھانا پینا، ناشتہ، کپڑا، لباس، کتابیں، بیماری، دکھ سکھ، جھگڑے، لڑائیاں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آسان حل یہ ہے، اگر میرے بھائی کوشش کرو تو کوئی مشکل نہیں. مدرسے وغیرہ بنانا بڑے لوگوں کا کام ہے، جن کو اللہ توفیق دے اور جن کو اللہ نے اتنا سرمایہ بھی دیا ہے اور استطاعت بھی دی ہے. آپ چھوٹا کام کریں کہ جیسے ہمارے ہر گاؤں میں، بستی میں، موضے میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں اور وہاں دیہاتی حافظ ہوتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں. آپ ایسے ایسی جگہ جو ہے نا ہر موضے میں، علاقوں میں، بستیوں میں تلاش کریں کہ جہاں حافظ ہے، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، بستی والے بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد گھروں کو چلے جاتے ہیں. نہ رہنے کا جھگڑا، نہ ان کے کھانے کا پینے کا جھگڑا، صرف یہ ہے کہ اس حافظ اگر اچھا ہے، اچھا نہیں ہے اس کو ٹریننگ دلا دو، اس کے ساتھ تنخواہ طے کر لیں کہ بھائی دیکھو بات سنو، تم مفت پڑھا رہے، ایسا نہیں، ہم تمہیں 2000 یا 1500 تنخواہ دیں گے اور تم باقاعدگی سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے صبح پڑھاؤ، 2 گھنٹے 3 گھنٹے شام کو پڑھاؤ، اس کے بعد تم بھی اپنے گھر جاؤ، طالب بھی اپنے گھر جاؤ. تو اس سے آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اگر آدمی محنت کرے گا تو مہینے 2 مہینے میں وہ بستی کے سارے 20 30 40 بچے ہو جائیں. اور خرچ کتنا تمہیں کرنا پڑے گا؟ 200 ریال. 200 ریال مہینہ ایک غریب آدمی بھی خرچ کر سکتا ہے. 200 ریال کا 3000 روپے بن جائیں گے، اور 3000 روپے میں دیہات کے اندر بڑا اچھا حافظ پڑھانے والا مل سکتا ہے. دیہات کی چھوٹی چھوٹی بستیاں جو ہے نا، اس کو تم اپنے گھر میں رہو، اپنی بستی میں رہو، اسی اپنی مسجد میں پڑھاؤ، تنخواہ ہم سے لو. لوگوں کی روٹیوں پہ اور مانگنے پہ اور صدقے پہ اور ہیلا صدقہ اسقاط پہ اور جنازے پہ اور کل خانی پہ نہ بیٹھے رہو. ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں، تمہیں 1000 کے بجائے 2 دیتے ہیں، 2 کے بجائے 3000 دیتے ہیں. اور وہاں بستی کے 2 بڑے آدمیوں کو کہہ دو کہ خیال رکھیں کہ حافظ صاحب پڑھاتے ہیں کہ نہیں. اگر دیکھو کہ بھی مہینے میں اس نے صحیح کام نہیں کیا، اس کو چھوڑ کے کوئی نیا آدمی تعینات کرو. تو 200 روپے میں 40 اور 30 بچے اگر قرآن پڑھ لیں، اس سے بڑی خیرات ہے تمہاری طرف. اسی لیے وہ سیٹھی صاحب تھے نا ہمارے دوست تھے، جنہوں نے تحفیظ قرآن کا جال پھیلا دیا پوری دنیا میں. کوئی ملک ایسا نہیں، اللہ نے اس کو توفیق دی، ہر جگہ اس نے ہر مسجد میں ایسا مدرسہ بنایا. جہاں مسجد وہاں مدرسہ، جہاں مسجد وہاں مدرسہ. اور ان کا سسٹم بھی بڑا عجیب تھا. وہ سارے محلے والوں کو اکٹھا کرتا، بھی یہ کاری بٹھاؤ، اس کی کتنا تنخواہ ہے؟ جی 4000. اس کا 1 سال میں تنخواہ دوں گا، سال کے بعد میں مجھے چھٹی. پھر محلے والے جانے تمہارا کام جائے. تو 1 سال میں بچے بھی اکٹھے ہو جاتے، قاری صاحب کی تنخواہ بھی بن جاتی، مدرسہ چل پڑتا. سیٹھی صاحب ایک اور مسجد میں، اور مسجد میں، اور مسجد میں. اس طرح اس نے جال پھیلایا. جس دن وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی میت قبر میں بعد میں پہنچی، 70,000 قرآن ختم ہو گیا. بھائی ہزاروں مدرسے جو بنا گیا ہے کہ ایک مدرسے میں 500 طالب، 400 طالب، 300 ایک قرآن پڑھنا کتنی دیر لگتی ہے؟
30 آدمی بیٹھے ہوں، حافظ ہوں، طالب ہوں، ایک ایک پارہ پڑھنا ہو تو 15 منٹ میں قرآن ختم. یہاں 100 طالب بیٹھا ہو 100 پارہ ہو گیا، 200 طالب بیٹھے ہو 200 پارہ ہو گیا، 400 طالب بیٹھے ہیں 400 پارہ ہو گیا. کیا دیر تک؟ تو یہ کام ہے کرنے کا. زیادہ چکروں میں نہ پڑو. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، ایک مدرسہ بنانے کی دیہات میں بناؤ. یہاں کوئی جاتا نہیں، وہ غریب ہیں، ان کے بچے محروم ہیں، ان کو کوئی علم پڑھانے والا نہیں. اب ہو سکے تو اس کو جب وہ بچے رواں ہو جائیں، چل پڑے، تو ان کو عقیدے کی کتاب چھوٹی سی پڑھا دو، نماز کی کتاب پڑھا دو. استاد ان کو کھڑے ہو کے نماز سکھا دے، نماز یاد کروا دے، دعائے قنوت یاد کروا دے. بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ آپ آگے نہ بڑھیں. آگے والا کام جو ہے وہ اور لوگوں کا کام ہے. تو اس طرح اگر ایک جال پھیلا دیا جائے تو اللہ تبارک. اب میں نے کئی دوستوں سے کہا اللہ کا شکر ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے دیہاتوں میں اللہ کی رحمت سے مدرسے بنائے، کسی نے 2 بنائے، کسی نے 4 بنائے، کسی نے 3 بنائے. انہوں نے کہا جی ایسا کام چل رہا ہے کہ بعض مسجدوں میں تو 100 بچہ ہو گیا، ہمیں 2 3 کاری بچھانا چاہیے. اب اچھا محلے والوں کو بھی پھر خیرات آ جاتی ہے، وہ کہتے یار یہ دیکھو ادھر سے بیچارہ اپنی تنخواہ سے جیب کاٹ کے 200 ریال ہر مہینے بھیجتا ہے، ہم بھی شرم کریں. تو وہاں بھی لوگ ابھر آتے ہیں اللہ پاک پر. اچھا جہاں انتظام ہو جائے تم اگلی مسجد کی طرف جاؤ، یہاں انتظام ہو جائے پھر تم دوسری مسجد ڈھونڈو جہاں انتظام نہیں ہے. تو یہ بڑا آسان کام ہے. مدرسہ بنانا بڑا امتحان ہے. ہم تو ساری زندگی پڑھتے رہے نا جی، طالب رہے. ابھی والد صاحب مرحوم کے بعد مدرسہ بنایا، ہمیں پتہ ہے کہ مدرسے کا کیا مسئلہ ہے. ایک ہم غیر حاضر وہاں رہتے نہیں ہیں، اور ماشاء اللہ جناب وہ ہر سال کام بڑھتا ہی جا رہا ہے اللہ کے شکر سے. ابھی انہوں نے کہا جی وہ مدرسہ پورا ہی نہیں ہوتا. چلو انہوں نے کہا جی طلباء اتنے ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ آپ مدرسہ یہ نہیں پورا ہوگا. یہ مدرسہ تو آپ بچیوں کے ذریعے بنا دیں، بنات کے لیے مدرسہ اور بنائیں نئی جگہ پر. ٹھیک ہے، ان کا دعا کرو یار اللہ اتنا توفیق دے دے. تو ہم تو کہتے ہیں 1000 مدرسہ بنائیں. ہمارا دل تو کہتا ہے اللہ توفیق دے تو، تاکہ یہی تو کام آئے گا، ورنہ مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے. یہ تو جال دینے کی مجلس ہے نا، رونق ہے نا. اس کے بعد سلام علیکم ہر کوئی بھول گیا، دبا کے چل دیے قبر میں، نہ دعا نہ سلام. ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، اور آدمی بھول جاتا ہے سلام علیکم. 2 دن اور آدمی کہتے یہ چیزیں کام آتی ہیں کہ مدرسہ چل رہا ہے. یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر تھا، جو مسجد تھی، جہاں بیٹھتے تھے، جہاں تھوڑا سا ایک شیشم کا بڑا سا سارا یہ مسجد بن گئی، الحمدللہ مدرسہ بن گئی. اللہ کا شکر ہے ہر جگہ ہر وقت قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں کا اخلاص تھا، خلوص تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں میں رحمتیں فرمائیں، اور دعا کریں ان کی رباط کا بھی مسئلہ اگر اٹکا ہوا ہے اللہ حل کر دے، مشکلات دور فرما دے. ہم تو عاجز ہیں، بیکار ہیں، کیا کر سکتے. اگر اللہ کا لطف و کرم نہ ہو تو ہم تو 1 کروڑ میں حصہ بھی سانس نہیں لے سکتے. بس دعا کیا کرو، اسی دعا میں سارا کام ہو جاتا ہے. بس یقین ہو تمہیں. تو اس لیے میرا بھائی آگے یہ نہیں کہ دنیا میں کماؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، لیکن ساتھ دین کا فکر کرو. ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والخطاب مع قريش وشابههم من الكفار. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ جو ہم نے قرآن اتارا، وحی اتاری، اس کی طرف یہ کان بھی نہیں دیتے، سنتے بھی نہیں میرے پیغام، میرے نبی کی زبان مبارک سے. یہ ابتدائی خطاب جو ہے قریش کو آیا، اور ان کے ساتھ جو اور کفار ہیں کہ جب حضور پر وحی آئی، قرآن آیا، یہ سننے کے لیے بھی تیار ہیں. اللہ کا قرآن سننے کے لیے بھی تیار ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ان کے پاس جب کوئی نیا حکم آتا ہے کھیل میں لگے ہوئے ہیں.
فرمایا محدث کا معنی ہے جدید انزال ہو، یہ ابھی ابھی اترا ہو. الا استمعوه وهم يلعبون كما قال ابن عباس ما لكم تنصرون هذا الكتاب ما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتب بالله تكرهونه وحدا لم يشب. رواه البخاري بنحوه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ما لکم تسألون اہل الکتاب، تم اہل کتاب سے جا کے پوچھتے ہو. تو آپ حالانکہ ان سے پوچھتے ہو، حالانکہ ان لوگوں نے تو اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، اللہ کی کتاب نے تحریف کر ڈالی، اللہ کی کتاب نے اپنی طرف سے بڑھا ڈالا، اپنی طرف سے اللہ کی کتاب میں گھٹا دیا. اور جو قرآن، جو کتاب اللہ نے تم پہ اتاری ہے، یہ تو سب سے آخری کتاب ہے. تمہارے پاس قرآن ہے، تم کیوں بھاگ رہے ہو لوگوں کے پاس؟ تم کیوں اہل کتاب کے پاس جاتے ہو؟ جی اہل کتاب نے، جیسے آج کل ہمارا سمجھا جاتا ہے نا جی، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بائبل کا حوالہ دیا، تورات کا حوالہ دیا، انجیل کا. اور قرآن جب موجود ہے تو کیا بائبل اور کیا تورات اور کیا سب سے آخری کتاب، سب سے تازہ کتاب، سب سے تازہ جو ابھی بوڑھی بھی نہیں ہوئی، وہ تو جوان کتاب ہے. تم پرانی کتابیں ڈھونڈ رہے ہو جو بدل ڈالی گئی. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ خَفِيَّةً. وہ کافر ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایسا ہے، اور یار یہ تو انسان ہے نا، کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے نا، نوری نبی ہوتا تو ہم مانتے، یہ تو انسان ہے، بشر ہے، یہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لال ہے، اور ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، بازاروں میں جا رہے، تو کیسے نبی مان لے یار؟ اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا تو آسمانوں سے وہ نوری نبی بھیجتے. یہ آپس میں سازشیں کرتے. هل هذا إلا بشر مثلكم يعنون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستبعدون قول نبي لأنه بشر مثلهم. ان کے نزدیک یہ بات بڑی مشکل تھی کہ کوئی بشر نبی بن سکے. وہ کہتے تھے یہ بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں. فَكَيْفَ تَصَلُّوا اللہ نے بندوں میں سے ان کو کیوں نبوت کے لیے چن لیا ہے. وَلِهَذَا قَالَ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. یعنی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار یہ جانتے ہوئے کہ وہ بشر ہیں پھر بھی اتباع کرتے ہو. یہ تو یار ایسی بات ہوئی نا کہ بندہ جانتا بھی ہو جادو ہے اور پھر بھی اس کے پیچھے چلا جائے. تو جب ہم جانتے ہیں کہ وہ تو بشر ہیں، وہ تو انسان ہے، اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا تو نوری نبی آتا. وقال تعالیٰ مجیبا لهم ما افتروا واختلقوه من الكذب. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا جو انہوں نے جھوٹی باتیں کی اور گھڑی. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أي الذي أنزل صالح خافية وهو الذي أنزل هذا القرآن واستولى قبل الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أن يأتي بمثله إلا الذي يرسل في السماوات والأرض. اللہ پاک نے فرمایا میرا بدنی ان کو بتائیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو سب جانتا ہے، جس پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہاری باتیں بھی جانتا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ. اسی اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے. الْمُشْتَمِلُ عَلَى خَبَرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. جو پہلے اور پچھلوں کی جس میں احوال ہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کون بتلا سکتا ہے کہ آدم کا کیا قصہ ہے، نوح کا کیا قصہ ہے، کیونکہ حضور کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں. تو یہ تو اللہ کی ذات بتا سکتی ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں جو جتنا کوئی راز ہے وہ جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ تحدید ہے کہ تم لا خفیہ باتیں کرو، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سن رہا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، وہ جانتا ہے تم کیا سازشیں کر رہے ہو. السمیع لأقوالکم. تمہارے کہنے کے سننے والا. والعلیم بأحوالکم. اور تمہارے حالات کو جاننے والا. وفی ھذا تحدید لهم ووعید. اس میں کافروں کے لیے تحدید ہے کہ جب وہ جانتے ہیں سنتے ہیں تو تمہیں پوری پوری سزا دیں گے.
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. هذا إخوان صاحب والسلام بما يسلم به القرآن وحيرة فيه يدرى لمن صاحب السير وصاحب الشعر وصاحب وأضغاث أحلام وطارق يجن مختلا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے خبر دیتے ہیں کافروں کی سرکشی کی اور کافروں کی ضد کی اور کافروں کی گمراہی کی کہ دیکھو کیسے ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی تو کہتے ہیں قرآن کے بارے میں یہ جادو ہے, کبھی کہتے ہیں یہ شعر ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو خواب ہیں, یہ تو خیالات ہیں جو نیند میں آتے ہیں برے برے. وطاوطن یجعلونہ مفترا, اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے, اللہ پاک نے وحی نہیں اتاری. کما قال تبارک وتعالی انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. اللہ نے فرمایا میرا بندی دیکھو کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں, تو خود گم کردہ رہا ہے, یہ کبھی راستے پہ نہیں آتے. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ يَعْنُونَكَ نَاقَةَ رِوَایَاتَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ عَلَیْهِمُ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِیمُ. کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی سچے ہیں تو ایسے معجزے کیوں نہیں لے آتے جیسے حضرت صالح علیہ السلام لے آئے کہ اونٹنی جو تھی پتھر سے پیدا ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے اور دریا خشک ہو جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو ایسے معجزے ہمیں دکھائیں تو ہم پھر مان لیں گے. حالانکہ یہ بھی ان کا جھوٹ تھا. اللہ نے تو ان مردہ لکڑی کا زندہ ہو جانا تو اس سے زیادہ بڑی بات ہے. حضور کی فراق میں تو لکڑی رونے لگ گئی, لکڑی زندہ ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے تو عصا مارا, میرے مدنی نے تو ہاتھ رکھا اور انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی. اللہ نے میرے مدنی کو تو اتنے معجزے دیے ہیں کہ سارے پیغمبروں سے زیادہ, تمام انبیاء سے زیادہ ہیں. تمام انبیاء کے معجزے زمین پہ ہیں, میرے مدنی کے معجزے آسمانوں پہ ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اتنا معجزات کے لیے تو کافروں کا عناد ہے, نہیں جو ماننا ہے نا, ضد ہے نا جی. اچھا جی صحابہ نہیں ماننا, بس وہ بھائی حضرت ابو بکر بس جی نہیں مانا, نہ ماننے کا کیا علاج. اہل بیت رسول بس جی نہیں ماننا. اولیاء اللہ نہیں جی نہیں, بالکل توبہ توبہ توبہ. یہ تو ساری بدعت ان کی وجہ سے پھیلی ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ. ائمہ فقہا کو نہیں یہ نہیں, اماموں کی بات ہی نہ کرو. توبہ توبہ توبہ. اماموں کی وجہ سے تو 4 ٹکڑے ہو گئے سر. اچھا 4 امام چھوڑ دیں تو 1000 ٹکڑا بنا دو گے. جب ہر آدمی خود امام بن جائے گا تو پھر کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ ابھی تو شکر ہے 4 میں تو بند ہے. جب ہر آدمی خود امام صاحب بن جائے. دیکھو نا کوئی حکمت ہے, نماز میں امام ایک کھڑا ہوتا ہے یا 3-4 کٹھے کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے نا کہ سارے کھڑے ہو کے ایک امام کے پیچھے لگو. اور دن میں اللہ 5 دفعہ یاد دلاتے ہیں. ورنہ ہر کسی کو حکم ہوتا بابا جہاں موقع ملے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو. یہ ڈسپلن, یہ جماعت, یہ اتحاد, یہی اسلام چاہتا ہے کہ ملو, مل کے رہو, ٹوٹو نہیں, جھگڑوں میں نہ پڑو, اختلافات میں نہ پڑو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایسے کہتے ہیں, ورنہ جو پہلے آئے انہوں نے مان لیا. صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا, اونٹنی پیدا ہو گئی, پھر اونٹنی کو خود مار کر. یہ اگر دیکھیں گے تو مان لیں گے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون. اللہ نے فرمایا ہمیں کس چیز نے روکا ہے, کیا مانے. ہم سے چاہیں تو پہلے والی سارے معجزے آپ کو دے دیں, لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا, یہ بھی نہیں مانیں گے. اللہ جانتے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ. أي ما آتينا قريم قال فيهم رسل آية على يدي نبيا فآمنوا بها بل كذبوا. ہم نے پہلے جو پیغمبر گزرے جب بھی ان کو معجزہ دیا قوم ایمان نہیں لے آئی بلکہ جھٹلایا. نتیجہ کیا نکلا؟ فأهلكناهم
بذالک، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا کہ تم معجزہ مانگتے ہو اور پھر ایمان نہیں لے آتے. اب ہؤلاء یؤمنون بالآیات ویعظون اولئک، کیا ان کو اگر دکھائیں تو یہ مان لیں گے؟ یہ بھی نہیں مانیں گے. کلا بل ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب الألیم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جن پہ مہریں لگ گئیں، جن پہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا، ان کو لاکھ دلیلیں دو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. هذا كله كالشاهد من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما شهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ یہ بدبخت ایسی نشانیاں، ایسے دلائل، ایسے بینات، ایسے معجزات میرے مدنی کے ہاتھ میں دے چکے ہیں جو پہلے موضوع سے بھی زیادہ اظہر ہیں، زیادہ روشن ہیں، زیادہ واضح ہیں، زیادہ بڑے ہیں. تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے معجزات ایک طرف. یہ تو محض عناد ہے، محض ایک ضد ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ بات کی جائے فوراً ضد کریں گے اور فوراً اعتراض کریں گے. اور جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ تو چہرہ محمد مصطفیٰ دیکھ کے بھی کلمہ پڑھ لیتے. اللہم ثبتنا علی الایمان. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایمان پہ قائم و دائم رکھے اور ایمان پہ خاتمہ ہو اور اللہ دنیا کی سب مشکلات دور فرما دیں. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. کہتے جی کہ ہم نے ایک ٹکڑا لیا ہے زمین کا، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے تجارتی طور پہ لیا ہے، یعنی ہم بیچیں گے یا بنائیں گے یا فروخت، تو اس کی زکوٰۃ دینی ہو. جو پلاٹ آپ اپنا گھر بنانے کے لیے لیں یا جو گھر بنا لیں یا بنا رہے ہیں، نیت ہے ہم نے رہنا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن جو پلاٹ آپ نے تجارتی بنیادوں پہ لیا ہے تو اس کی ہر سال مارکیٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی. مثلا آپ نے پلاٹ خریدا تھا 2 لاکھ میں، آج ہو گیا 3 لاکھ کا، تو آپ 3 لاکھ کی زکوٰۃ دیں. یعنی کہ ہم نے 2 لاکھ میں لیا تھا، اچھا اگلے سال وہ 5 لاکھ کا ہو جاتا ہے تو آپ 5 لاکھ کی زکوٰۃ دیں. کہتے ہیں جی کہ میں رمضان کی 3 تاریخ کو یہاں پر آیا ہوں اور اب میں نے حج بھی کرنا ہے. تو میرا بھائی اگر رمضان میں آپ آئے ہیں اور شوال میں آپ نے کوئی عمرہ میقات سے نہیں کیا اور نہ کریں گے تو آپ کا حج افراد ہوگا. 8 تاریخ کو صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھیں، آپ کے ذمے حج کی بکری واجب نہیں ہے. اللہ پیسے دے تو 100 کر دو، لیکن حج میں کرنا واجب نہیں ہے. آپ نہیں کریں گے تو کوئی جرمانہ نہیں، بس آپ 10 کو آگے کنکری ماریں گے، بال منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے. تو اس لیے حج مفرد والوں پر حج کی بکری واجب نہیں ہوتی. حج تمتع ہو یا حج قران تو بکری دینا واجب ہوتا ہے. اگر نہیں دیں گے تو پھر ایک بکری اور ان کو دم دینی پڑے گی. لیکن اگر صرف حج ہے، حج افراد، حج مفرد مانا اکیلا حج جس میں عمرہ نہیں ملایا گیا، تو اس پر بکری واجب نہیں ہوتی. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو قربانیاں ہم ہر سال اپنے ملک میں کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے. دیکھو نا، اگر ہم حج پہ نہ آئیں پھر بھی تو اپنے ملک میں قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو وہ قربانی علیحدہ ہے، یعنی وہ الگ ہے، حج کی بکری الگ ہے. اس قربانی کے لیے البتہ آپ کو رعایت ہے کہ آپ خط لکھ دیں، ٹیلی فون کر دیں
کسی دوست کے ذمے لگا دیں کہ وہ بکری قربانی والی آپ کے ملک میں کر دیں تاکہ غریبوں کو گوشت ملے اور اس کا چمڑا کھالیں جو ہے مدرسے والوں کی امداد ہو جائے، اور حج کی بکری جو ہے وہ یہاں ادا کریں، تو اس کی بکری قربانی والی تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن حج کی بکری ما سوا حدود حرم کے ادا نہیں ہو سکتی۔ فَلْيَبْلُغُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، تو یہ حج تمتع کی بکری یا حج قران کی بکری، اس کا تو لازم حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، لیکن جو قربانی کرتے ہو اپنے ملک میں وہ اب بھی وہاں کر دو، اور اللہ پیسے دے تو یہاں کر دو، تمہاری مرضی ہے، یہاں پھر 1 کا لاکھ ملے گا۔ ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا، اس کی 2 رکعت جو ہیں اس نے مغرب کی اذان ہونے کے بعد پڑھ لی، ٹھیک ہے، غروب ہو گیا نا، سورج تو غروب ہو گیا۔ بہرحال احناف کے نزدیک تو افضل یہ ہے، امام صاحب کے نزدیک کہ آدمی مغرب کی نماز کے بعد ادا کرے، لیکن اگر غروب شمس کے بعد بھی اس نے پڑھ لیا تو حنفی مسلک میں بھی کوئی اعتراض نہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جب طواف کرو، فجر کے بعد کرو کہتے ہیں اسی وقت پڑھ لو، عصر کے بعد کرو فرماتے ہیں اسی وقت 2 رکعت پڑھ لو۔ ان کے نزدیک تو حرم میں کوئی وقت منع کا مکروہ کا ہے ہی نہیں، صرف امام صاحب کے نزدیک اوقات مکروہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں فجر کو طواف کرو تو سورج نکلنے کے بعد پڑھو، اور عصر کے بعد طواف کرو تو مغرب کے بعد ادا کرو۔ بہرحال یہ ائمہ کی تحقیق ہے، اور یاد رکھو کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ متبع ہوتے ہیں سنت رسول اللہ۔ اب ایک اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے، دیکھو نا، مثلاً آپ نے طواف کیا فجر کے بعد، آپ نے اس کی 2 رکعت پڑھی ہیں سورج نکلنے کے بعد، تو اب کوئی حدیث آپ کی مخالف ہے؟ کوئی قول مخالف ہے؟ کوئی نہیں۔ اگر آپ نے پہلے پڑھی تو جب ایک روایت تو ہے نا کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، تو ایک گنجائش نکل رہی ہے، لیکن ایک حدیث تو کھڑی ہے نا منع والی۔ اگر ہم ایسے وقت میں پڑھیں گے کہ جہاں کوئی بھی قول ہماری مخالفت نہ کرے، سب کے نزدیک صحیح ہو، تو وہ زیادہ بہتر بات ہے نا۔ ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ عصر کے بعد کیا ٹھیک ہے، جنہوں نے پڑھی ہے اللہ قبول فرمائے، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، نہ ہم ان کو برا کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک امام کے قول پہ عمل کیا ہے، اور اس کے بعد بھی ایک حدیث مبارک ہے کہ لوگوں کو منع نہ کرو، جب چاہیں نماز پڑھیں اور جب چاہیں طواف کریں، وہ اس حدیث کو لیتے ہیں۔ امام صاحب لیتے ہیں کہ فجر کے بعد کوئی تب نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج ڈوبے نہ۔ وہ اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو محاوراتی بات ہے، جیسے کسی کو کہو کہ خدا کے بندے مسجد کا دروازہ کیوں بند کر دیتے ہو، کھلا رہے، جو بھی چاہے نماز پڑھے جب چاہے نماز۔ اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز دوسرے کو پڑھ لے، دوسرے کی فجر کو پڑھ لے، نماز تو اپنے اپنے اوقات میں پڑھے گا۔ تو اس لیے یعنی امام صاحب ایسا قول لیتے ہیں کہ اب اگر مغرب کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو کوئی نہ حدیث مخالف ہے، نہ کوئی قول مخالف ہے، نہ کوئی امام مخالف ہے۔ تو اس لیے بہرحال باقی جو پڑھتے ہیں اللہ سب کی قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے بعد میں پڑھتے ہیں اللہ ان کا بھی قبول فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت نے میقات سے احرام باندھا، پاکستان سے آتے ہوئے عمرے کا طواف کر لیا، صفا کسی وجہ سے نہ کر سکے، اب دیکھو سوال، صفا کسی وجہ سے نہ کر سکے، بالکل نہ کرے، کچھ کرے کچھ نہ کرے، کچھ بھول جائے، اب کس بات کے جواب دوں؟ نہ بالکل نہ کرے والا جواب دوں، آدھا کرے آدھا نہ کرنے والے کا جواب دوں، بھول جانے والے کا جواب دوں، پھر بال بھی نہ کٹوائے اس کا جواب دوں، کس بات کا جواب؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رکھو اگر اس عورت نے صفا مروہ نہیں دوڑا ہے،
اور بال بھی نہیں کٹوائے ہیں تو دم پڑ گئی. بال بھی کٹوائے، صفا مروا بھی دوڑے اور دم بھی ادا کرے. باقی کتنا دوڑا ہے تو لکھو. 4 چکر دوڑے ہیں، 5 چکر دوڑے ہیں، 6 چکر دوڑے ہیں، 1 چکر دوڑا ہے. جب تک وضاحت نہ ہو بندہ کیسے جواب دے گا؟ میرا ایک دوست ریاض سے آیا تھا. دوران طواف اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہو گئی. اس نے طواف مکمل نہیں کیا، چلا گیا. ماشاء جب لڑکی مل گئی پھر کیا کرتا؟ چلا گیا. تو اب مولوی پکڑ کے لے آئے گا بس اس کو کہو توبہ کرے، اور عمرہ تھا تو عمرہ بھی مکمل کرے اور دم بھی دے. اگر نفلی طواف تھا تو باطل ہو گیا. بس اللہ عالم یہ وضاحت کرو نا کون سا طواف تھا. عمرے کا طواف تھا، نفلی طواف تھا. لڑکی اس کو اپنی مل گئی. کس کی لڑکی مل گئی؟ ہوتا ہے نا لڑکی گم ہو گئی، بیچارے کو بیٹی مل گئی، وہ خوشی خوشی میں سب کچھ بھول گیا. غریب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو لہذا آپ وضاحت سے کریں نا. کہتے تھے کہ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، جو قرآن کہتا ہے کما یلیق بشانہ. وطر میں جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے یا ہاتھ باندھ کے، دونوں جائز ہیں. ہم تو لڑنے والوں میں ہیں ہی نہیں. ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو دعا مانگو تب بھی جائز ہے. کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. یہ تو ان سے پوچھو جو دعا میں ہاتھ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے. ہم تو جائز سمجھتے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں جب تکبیر ہوتی ہے تو 2 دفعہ کہتے ہیں. جیسے اذان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہاں 1 دفعہ. دونوں حدیث میں ثابت ہے. 1 دفعہ بھی ثابت ہے، 2 دفعہ بھی ثابت ہے. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. 1 کلمہ کہو گے اتنا ثواب ملے گا، 2 دفعہ کہو اتنا ثواب ملے گا. باقی دونوں جائز ہیں، وہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے. کن کن رشتوں کے افراد کے بجائے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جو بھی رشتہ دار کہیں کر لو. کوئی بھی رشتہ دار ہے، وصیت کی اس نے کر سکتے ہو. والدین کے لیے کر سکتے ہو، دادا دادی نانا نانی سب کے لیے کر سکتے ہو. نفل عبادت ہے جس کے لیے چاہو. نفل حاجات ہر نماز پہ پڑھیں یا ایک وقت میں، تمہاری مرضی ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، یہی نماز حاجت ہے. ہر نماز کے بعد مانگو، چاہے دن میں 1 دفعہ مانگو چاہے 2 دفعہ مانگو. کہتے ہیں جی کہ جمعۃ المبارک میں 2 فرض تو امام کے پیچھے پڑھ لیے، دوسرے 4 فرض پڑھیں. اور کیوں پڑھیں؟ جب امام کے پیچھے پڑھ لیے بعد نماز ادا ہو گئی، پھر 4 فرض کیا پڑھیں؟ یہ بعض لوگ پڑھتے ہیں احتیاطی کہ جمعہ نہ ہو تو احتیاطاً ظہر ہو جائے، یعنی نہ ظہر ہو نہ جمعہ ہو. نیت جو دونوں میں نہیں، گڑبڑ تو ہو گئی نا. امام کے پیچھے جب جمعہ پڑھے اس میں تو تمہیں شک ہے، بعد میں جو 4 رکعتیں پڑھے اس میں تمہیں شک ہے، تو نماز تو دونوں نہ ہوئی. جب امام مل گیا، جمعہ پڑھ لیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر کرو. اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کے لیے ہر نماز پر فاتحہ ضروری ہے. تمہاری مرضی روز پڑھتے رہو یا 1 دفعہ پڑھو گے. جو لوگ امامت کرانے میں خوش ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات ہے؟ امامت کرا کے خوش نہ ہو رونا شروع کرتے. بھائی نماز پڑھانا اچھی بات ہے نا، تو جب اچھا مقام اس کو ملے گا تو خوش ہوگا نا، یہ تو فطری بات ہے. اور تعلیم بھی کراتے ہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے. اللہ خیال کرنے کی توفیق دے. تم اپنے حقوق العباد کا فکر کرو، مولویوں کا چھوڑو. تم نے خود ادا کر دیے ہیں.
بس ان کا چھوڑو، وہ خدا کو اپنا جواب دے گے، ہم اپنا جواب دیں گے۔ ہمارے ملک میں جو بیمہ پالیسی ہے، انشورنس، بالکل ناجائز ہے، اس میں جوا بھی ہے، سود بھی ہے۔ کیا مانا؟ آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی بنائی، ابھی آپ نے 1 سال کی پیمنٹ کی ہے اور مر گئے تو 10 لاکھ ملے گا کہ نہیں؟ تو جوا لگ گیا نا۔ دیا آپ نے 10,000، لے آئے 10 لاکھ۔ جوا اسی کا نام ہوتا ہے نا، پتا پھینکا 100 کا، آ گیا 1000، یہ جوا ہو گیا۔ اچھا، آپ نے پالیسی لی 10 لاکھ کی اور آپ اس مدت میں نہیں مرے، تو اب وہ کمپنی آپ کو 10 لاکھ بما سود کے واپس کرے گی، سود بھی آ گیا، تو لہذا اس میں تو ڈبل حرام ہے، ساتھ جوا ہے، ساتھ سود ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھا، ویسے بھی یہ پالیسیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بیوی کو پتا ہونا کہ میرے خاوند کی 50 لاکھ کی پالیسی ہے، وہ خود ظاہر دے کے مار دیتی ہے، جان چھوڑے 50 لاکھ ملے، خاوند اور مل جائیں۔ پالیسیوں کا فائدہ بڑا ہوتا ہے۔ بیوی کی پالیسی مہنگی ہو، شوہر مار دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار جب پیسے آ جائیں گے پھر بیویوں کی کیا کمی ہے۔ پرفیوم جس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، دیکھو ایک ہے تقویٰ، وہ تو یہ ہے کہ استعمال نہ کرو، ایک ہے فتویٰ، بعض علماء متاخرین کہتے ہیں کہ جائز ہے، کیونکہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ جوتا پہن کر مسجد میں داخل ہو، اگر جوتا پاک ہے تو کوئی بات نہیں، اگر جوتا پاک نہ ہو، جیسے قمیض پاک نہ ہو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، شلوار پاک نہ ہو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، جوتا پاک نہ ہو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، اگر پاک ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، سیدھی سی بات۔ اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا جوتا پاک ہے یا نہیں۔ یہ ابھی حج افراد تمتع قران ہو چکا ہے، کہتے حضور نے فرمایا کہ میرے 73 فرقے ہوں گے۔ ہاں جی بالکل 73 فرقے، تو حج ایک ایک فرقے کے نیچے پتہ نہیں پھر کئی 100 فرقے ہوں گے، یعنی کہ کل 73۔ صرف شیعہ کا تقریباً 400 سے زیادہ فرقہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ، بڑی عظیم کتاب ہے ان کی، اس میں اگر آپ پڑھیں نا تو کتنی قسمیں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہ مانا ہے 72 فرقہ، 73 فرقہ، یعنی ہیڈ آف جو نام بڑا ہوگا اس کے نیچے پتہ نہیں پھر کتنی بلائیں ہوں گی۔ بہرحال میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ تھیلیسیمیا جو نقص خون کی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے، جس میں آدمی کو ہر مہینے میں 2 مہینے میں خون دینا پڑتا ہے، ایسی بیماری ہے تو آپ اپنی اولاد میں وقفہ کر سکتے ہیں، لیکن جب حمل ٹھہر جائے نا جی، یعنی حمل استقرار پکڑ جائے اور اس پہ اتنی مدت 8 سے 12 ہفتے بھی گزر جائیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ وقفہ کرنے روک لیں بس۔ ہاں وقفہ کرنے آپ کو اللہ نے بچے دیے ہیں، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں بیچارے وہ معذور ہیں، اور آئندہ کوئی متوقع بھی نہیں۔ اچھا کبھی بچہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ابتدائی طور پہ کیونکہ 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، پھر حمل کا گرانا جو ہے گویا قتل کے برابر ہے۔ وہ آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، سر مڈایا، مدینے چلے گئے، دم پڑ گئی، کیونکہ صفا مروہ چھوڑ دیا، صفا مروہ واجب تھا اور انہوں نے نہیں کیا، لہذا دم پڑ گئی۔ 8 دن کے بعد آئے، طواف کیا، سر مڈایا، کپڑے نہیں پہنے،
اور ایک چلا گیا کہ 8 دن کے بعد جو ہے پھر مدینے سے عمرے کا احرام باندھ کے آئے کہ نہیں آئے تھے اور دم پڑ گئے. یعنی یہ مسئلہ غلطی کر کے پوچھتے ہو، پہلے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ کہتے جی قرآن میں حضور کو خاتم النبیین فرمایا گیا تو آپ کے بعد نبی کی امید ہے. امید کیوں؟ حضور نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو آپ سے پہلے کے نبی ہیں، وہ بعد میں تو نبی نہیں بنے، وہ تو آپ سے پہلے نبی تھے. وہ تو صرف اتریں گے اور تابع بن کے اتریں گے کہ اللہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیں گے کہ اگر پہلا نبی بھی آ جائے وہ بھی میرے مدنی کا امتی بنے گا، نبی نہیں بن سکتا. ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھ لیا، اس کو حیض آ گیا، اسی رات فلائٹ تھی، وہ عمرہ کیے بغیر چلی گئی، اب اس سے دم بھی پڑ گئی اور جب اللہ توفیق دے عمرہ بھی قضا کرے. ایک عورت کا نکاح بچپن میں ہوا، اس کے گھر والوں نے بعد میں عدالت سے اس کی طلاق کروا دی، لیکن خاوند نے طلاق نہیں دی. بچپن میں پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ نکاح کس نے کر کے دیا تھا، اور اگر لڑکی بالغ ہوتے ہی پہلے بچپن کے نکاح کا انکار کر دے تو اس کو حق ہے، وہ انکار کر سکتی ہے. کیا ہے، خاوند مانے یا نہ مانے. اگر بچپن میں نکاح ہو اور والد نے کر دیا یا چاچے نے کر دیا مثال کے طور پہ، اب جس دن لڑکی کو حیض آئے بالغ ہو اسی دن اس نے کہہ رہے مجھے نہیں نکاح منظور تھی، میرے ماں باپ نے کیا تھا، ختم ہو گیا. لیکن یہ نہیں کہ چند دن گزر جائے پھر کہے. باقی جو عدالتوں میں ڈگری ہوتی ہے، اگر عدالتی انگریزی قانون ہے تو اس کا تو اعتبار نہیں ہے، اسلامی قانون ہے تو اعتبار ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ دیے بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خود کاٹ سکتا ہے. نماز میں بھول جائے، مجھے کیا پتا کیا بھول گئے آپ، وضاحت کرو نا. نماز میں بھول جائیں، کیا بھول گئے؟ نماز جنازہ مسجد میں ہو سکتا ہے، افضل یہ ہے کہ مسجد کے باہر، لیکن یہاں مسجد الحرام جو ہے سارا مکہ مسجد ہے، تو لہذا کہاں لے جائیں؟ ہمارے یہاں نماز تصویر پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، کوئی بات نہیں. جو آدمی کوئی اچھا کام کر رہا ہے کرنے دو. میں اگر تنعیم سے عمرہ کروں وہ بھی ٹھیک ہے. ہم لوگ انڈین ایمبیسی میں ملازم ہیں تو ایام حج میں ہماری ڈیوٹی ہوگی، کوئی بات نہیں، آپ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں، وہ احرام باندھ رہے احرام میں کام کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مثلاً ڈاکٹر ہے، آپ احرام باندھ رہے مریض بھی دیکھتے رہے. ایک دوست ہے یتیم ہے مجبور ہے، اس کی زمین پہ کسی نے قبضہ کیا، اللہ اس مظلوم کی مدد کرے. کہتے ہیں جی ایک امام ہے جو علماء دیوبند کو برا کہتا ہے، اللہ ہدایت دے میرا بھائی، بس دعا کیا کرو. برا کہنے والے بہت ہوتے ہیں، اچھا کہنے والے کم ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں، جو برا کہے نا جزاک اللہ خیر، بس دعا کرو اللہ ہدایت دے. اور یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ کوئی ہمیں برا کہنے والا ہو. اگر برا نہ کہا جائے تو ہم نبی کی سنت کیسے ادا کریں گے؟ حضور پاک اور سارے تعریف کرتے تھے یا مخالفت کرتے تھے؟ یہ تو ایک سنت ہے، طریقہ ہے. 4 آدمی اگر مانیں گے 200 گلا کرے گا. آج مجھے ایک آدمی ٹیلی فون کیا، کہتے ہیں جی کہ مجھے تو جدے سے ایک آدمی نے فون کیا کہ وہاں ایک مولوی صاحب نے تقریر کی کہ مولوی مکی صاحب جو ہے وہ مر گئے، تو آپ زندہ ہیں؟ میں نے کہا آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کہنے لگا میں تو اس وقت سے بالکل پاگل ہو گیا، خبر سن کے میرا دماغ نہیں کام کر رہا، مجھے آپ کا نمبر نہیں مل رہا تھا.
تو ایسے آدمی کے خلاف اللہ اس کو جزا دے یار، کیا پتا کیا اس نے کیا کہا، سننے والے نے نہیں سمجھا. دیکھو نا، صرف کہنے والے کی غلطی نہیں بات ہوگا، سننے والا بھی نہیں سمجھتا. انہوں نے ہو سکتا ہے کسی اور عالم کا ذکر کیا ہو بیچارے کو، اس کو میرا نام آتا ہو، اس نے یہی سمجھا ہو، اس کا بھی قصور نہ ہو. اچھا اگر کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کسی کے کہنے سے بلا کوئی مر جاتا ہے. وہ ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ جو بچے تم پڑھتے ہو نا، تمہاری دعائیں منظور ہوتی نا تو استاد ایک بھی زندہ نہ رہنا. تو ہم چھوٹے تھے نا، وہ ہمیں سناتے تھے، ہم چھوٹے تھے اس وقت. تو وہ کہتے بابا تمہاری دعائیں اللہ میاں نہیں سنتا ہے. کیوں جی، کیوں نہیں سنتا؟ ہم نے کہا تمہاری دعا، تم یہی دعا کرتے ہیں خدا کرے استاد کو بخار ہوا چھٹی ہو جائے، خدا کرے استاد بیمار ہو ٹانگ ٹوٹے 2 دن چھٹی ہو جائے. تو ایک استاد بھی مدرسے میں نہ آتا اگر بچوں کی دعائیں لگتی. پر اللہ میاں بھی تو جانتے ہیں نا کیا دعا منظور فرمانی ہے، کیا منظور نہیں فرمانی. تو ایسی باتوں پہ ناراض نہ ہوا کریں، کوئی بات نہیں. والد کے فوت ہونے کے بعد جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے. بالکل، جائیداد والدہ نے خود محنت کر کے بنائی ہے، والدہ کی محنت کی، والدہ نے بنائی یا والد نے بنائی، ان کی جائیداد میں اولاد کا حصہ ہے، لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی. حج پر اگر ہم حج کریں تو بال منڈوانا جو ہے وہ سب سے افضل ہے. اس طرح پھروائیں جیسے میرے محبوب نے اس طرح پھروایا. اور اگر اس طرح نہ پھروائیں، بال بڑے ہیں تو اتنا بال کٹیں کہ چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹ جائے. مثلا دیکھو اتنا بال ہے تو اتنا بال سارے سر سے کٹے، یعنی کہ ٹک لگا ہے ادھر سے ادھر سے. اگر لڑکی کا نام بریرہ رکھا جائے کوئی بات نہیں ہے، باندھی تھی بریرہ بی بی عائشہ کی. ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دیا اور عدت گزرنے کے بعد اس نے ایک آدمی سے اس کی نکاح کرایا تاکہ وہ اس کو حلال کر دے. یہ کرانے والے پر نبی نے لعنت دی. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. حضور نے فرمایا جو حلال کر رہا ہے اس میں بھی لعنت، جو اپنی بیوی پیش کر کے حلال کے لیے دے رہا ہے اس میں بھی لعنت. حلالے کا معنی یہ ہے کہ وہ عورت اپنے منشے سے دوسری شادی کرے اور پھر دوسرا خاوند مر گیا یا اپنی خوشی سے طلاق دے، چاہے 10 سال بعد طلاق دے، 2 سال بعد طلاق دے. یہ تھوڑا ہے کہ کرائے کے لیے جی آج رات ذرا حلال کر دو، کوئی سانڈ رکھا ہوا ہے کرائے پر. یہ تو لعنت ہے دونوں پر، 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 دونوں پر.